بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلی آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 18 نمبر سبق ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم حروف استفہام کے حقیقی معانی بیان کر چکے تھے، جبکہ آج کی سبق میں ہم الفاظ استفہام جو ہے ان کے مجازی معانی ذکر کریں گے، جو لفظی قرائن اور سیاق و سباق سے سمجھے جاتے ہیں۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقد تخرج الفاظ الاستفہام، اور کبھی کبھار الفاظ استفہام نکلتے ہیں عن معناها الاصلی، اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر، لمعان اخرى، دوسرے معانی کی طرف، تفہم من سیاق الکلام، جو کہ سیاق کلام سے سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی الفاظ استفہام جو ہے وہ اپنے اصلی اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر دوسرے مجازی معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں، جن کا سمجھا جانا، جن کا سمجھنا سیاق کلام پر موقوف ہوتا ہے۔ کالتسویۃ، جیسے تسویہ، نحو، جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب اس مثال میں اانذرتہم میں حمزہ استفہام ہے اور آگے ام ذکر ہے، لیکن یہاں پر ادات استفہام سے برابری کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، برابر ہے ان کو کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں کے لیے ایمان لانا مقدر ہی نہیں ہے، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، ان کے حق میں ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں مساوی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں برابر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو عظیم درجات کے حصول کا سبب ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس آیت میں لفظ سواء اور اس کے آخر میں لا یؤمنون کا قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں اانذرتہم ام لم تنذرہم کا جملہ استفہامیہ جو ہے وہ استفہام اور انشاء کے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ تسویہ کی صورت میں یہ جملہ خبریہ ہے کہ آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔
اسی طرح مجازی معنی میں حل جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، والنفی، اور کبھی کبھار الفاظ استفہام میں سے بعض جو ہے وہ نفی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، نحو جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ نفی کا مطلب ہے کسی چیز کے نہ ہونے کی خبر دینا۔ تو یہاں پر حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ نیک بندگی کا بدلہ نیک ثواب کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے قبل اللہ تعالی نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فرما کر مومن متقی اور خواص مؤمنین کے اعلیٰ درجے کی اطاعت کا بیان فرمایا۔ پھر ان نیکیوں کا بدلہ مختلف انعاموں کی شکل میں ذکر کیا۔ باب ازاں بندے کی نیکی اور اس پر ملنے والے متعدد انعامات دونوں کو احسان کا نام دیا۔ اب اگر کسی عقل مند شخص سے پوچھا جائے کہ احسان کا بدلہ احسان اور ثواب ہوگا یا اساءت اور عقاب، تو ظاہر ہے کہ جواب نفی کی صورت میں آئے گا کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر احسان اول جو ہے وہ قرینہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حل حرف استفہام جو ہے یہ نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کبھی حرف استفہام جو ہے وہ انکار کے مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نہ ہو جیسے اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اسی طرح الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اب ادوات استفہام کبھی انکار اور کسی چیز کی برائی بتا کر اس سے منع کرنے کے مجازی معنی میں آتا ہے۔ انکار کا مطلب کیا ہے؟ انکار کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کی برائی بتلا کر اس سے منع کیا جائے، جیسے اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ پوری آیت اس طرح ہے، قل ارأیتکم، آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتاؤ، ان آتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آ پڑے، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا خدا کے سوا اور کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو پکارنے لگو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر جس آفت کو ہٹانے کے تم پکارو
اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب معبودوں کو بھول جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے ایک سوال کیا کہ سچ سچ بتاؤ کہ اگر کشتی گرداب میں پھنس جائے، یعنی جب آپ پر تکلیف آ پہنچے تو تم کس کو پکارتے ہو، کس کو فریاد کرتے ہو؟ پھر خود ہی فرمایا نہیں بلکہ تم اسی ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ اسی آیت میں آگے ذکر ہے بل ایاہ تدعون، اور یہی کرینہ ہے جو کہ بتلا رہا ہے کہ غیر اللہ تدعون جو ہے یہ استفہام کے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کو معبود ہونے کی حیثیت سے پکارنا نہایت قبیح فعل ہے۔ اس سے تمہیں باز آ جانا چاہیے۔ اس طرح دوسرا مثال جو ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اس میں حمزہ جو ہے حمزہ استفہام ہے، لیکن یہ مجازی معنی میں ہے، انکار کے مجازی معنی میں ہے، کیونکہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اس کا اگلا ٹکڑا یہ ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہے۔ اصل میں مشرکین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے کہ تم دیکھو ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر کے ان کو غصہ نہ دلاؤ، کہیں تم کو پاگل نہ بنا دے معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جو شخص ایک زبردست خدا کا بندہ بن چکا ہے اسے ان عاجز اور بے بس خداؤں کا کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے خبط و ضلال اور مستقل گمراہی وغیرہ برائیوں کو ظاہر فرمایا اور اس طرح کی گیدڑ ببکیوں سے منع فرمایا۔ تو فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح والامر، اور کبھی الفاظ استفہام جو ہے وہ امر کے مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، نحو جیسے فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون، سو اب بھی تم باز آؤ گے، سو اب بھی باز آ جاؤ، سو اب بھی باز آ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے یعنی امر کے معنی میں ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب بھی تم باز آؤ گے۔ تو یہاں پر یہ امر کے معنی میں ہے، امر کے مجازی معنی میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا وغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ گندے اور شیطانی کام ہیں جو کامیاب اور بامراد ہونے کے لیے واجب الترک ہے۔ پھر بتایا کہ شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے تم میں دشمنی پیدا کرنا اور ذکر اللہ اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اہل انتم منتہون، کیا اب بھی تم رک جاؤ گے؟ تو مطلب اس کا ہے کہ رک جاؤ، امر ہے، اور اس پر قرائن جو ہے وہ آگے ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، یہ سارے قرائن بتلا رہے ہیں کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ میں جو حل ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ میں جو حل ہے، اس کا معنی جو ہے یہ استفہام کے معنی میں حل مستعمل نہیں ہے، بلکہ
امر کے معنی میں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے وَنَحْوُ أَأَسْلَمْتُمْ، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم سر تسلیم خم کرو گے، کیا تم مانو گے، تو کیا تم تابع دار بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر جو حمزہ استفہام ہے یہ حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے استفہام کے معنی میں، بلکہ یہ امر کے مجازی معنی میں مستعمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تابعدار بن جاؤ، اور ان پر قرائن جو ہے وہ سیاق و سبق ہے۔ تو والامر، اور امر کے معنی میں نحو جیسے فہل انتم منتہون، کیا تم باز بھی آؤ گے، اس کا مطلب ہے کہ باز آ جاؤ، انتہو باز آ جاؤ۔ وَنَحْلُ أَسْلَمْتَ، اور اسی طرح کیا تم تابعدار بن جاؤ گے، تو اس کا معنی ہے وَأَسْلِمُوا، تابعدار بن جاؤ۔ اسی طرح کبھی یہ نہی کے مجازی معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں الفاظ استفہام، جیسے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، اتخشونہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی جنگجو کافروں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ تو الفاظ استفہام جو ہیں وہ کبھی نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت کے سیاق و سباق کے کئی آیتوں میں جہاد کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عہد شکن کافروں کے مقابلے میں جہاد کی تلقین فرمائی اور ان کا ڈر دلوں سے نکالنے کے لیے تحریض فرمائی، لہذا یہاں اتخشونہم میں استفہام یعنی طلب العلم بشیء کا معنی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ لا تخشوہم، ان سے ڈرو مت، اور یہی نہیں کا معنی ہے، لہذا یہاں پر یہ نہیں کے معنی میں مستعمل ہے۔ اسی طرح والتشویق، اور کبھی الفاظ استفہام جو ہے یہ تشویق کے مجازی معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں۔ تشویق کا معنی ہے کسی اچھی چیز کی جانب رغبت اور شوق دلانا۔ تشویق کا مطلب ہے کسی اچھی چیز کی جانب رغبت اور شوق دلانا، نحو جیسے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں بتلاؤں ایک ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے۔ تو یہاں پر هل ادلکم استفہام کے حقیقی معنی یعنی طلب العلم بشیء اس سے مراد نہیں، بلکہ بعض اعمال خیر جیسے ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور جہاد فی سبیل اللہ، ان پر ابارنے اور ان کی جانب رغبت دلانے کی مجازی معنی میں وارد ہوا ہے، اور قرینہ اس پر تنجیکم من عذاب علیم ہے، کیونکہ عذاب علیم سے بچنے کی تمنا اور رغبت اور شوق ہر شخص کے دل میں ہوتا ہے، لہذا یہاں حل جو ہے
یہ استفہام کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تشویق یعنی شوق دلانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح الفاظ استفہام جو ہے وہ کبھی تعظیم کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی بڑائی اور عظمت ظاہر کرنے کے معنی میں، نحو جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون اس کے اجازت کے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے ایسا شخص جو اللہ کے ہاں بغیر اللہ کے حکم اور اجازت کے سفارش کر سکے۔ یہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں کر رہا کہ بھائی بتلاؤ کون ہے ایسا شخص، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس سفارش کرنے والے کے بارے میں معلوم نہ ہو اور ہم سے معلوم کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ الا باذنہ کا قرینہ یہ بتلا رہا ہے کہ حق تعالیٰ کو اعلیٰ درجہ کی عظمت حاصل ہے، کسی کو اتنی مجال نہیں ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بغیر اس کے حکم کے کسی کی بھی سفارش کر سکے اس کے سامنے۔ تو یہاں پر یہ تعظیم کے معنی میں ہے، من استفہام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تعظیم کے معنی میں۔ اسی طرح الفاظ استفہام جو ہیں وہ کبھی تحقیر کے معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں، یعنی الفاظ استفہام کبھی کسی شے کی حقارت اور ذلت بیان کرنے کے مجازی معنی میں بھی آتے ہیں، جیسے نحو جیسے اہذا الذی مدحتہ کثیرا، کیا یہی وہ صاحب ہے جس کی تو بڑی تعریف کرتا تھا؟ اہذا الذی، کیا یہی وہ شخص ہے مدحتہ کثیرا جس کی تو نے بہت تعریف کی۔ یہاں یہ متکلم سوال کر کے واقعی مخاطب کے ممدوح کی تعین اور تشخص نہیں چاہتا کہ بھائی بتاؤ یہ وہی شخص ہے اس کے بارے میں تم مجھے بتا رہے تھے، تم اس کی تعریف کر رہے تھے، بلکہ وہ حقارت کی اظہار کے لیے اور ذلت کی اظہار کے لیے کہہ رہا ہے اہذا الذی مدحتہ کثیرا، اور اس پر قرینہ جو ہے ہذا ہے، اس میں اشارہ ہذا جو ہے یہاں یہ تحقیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اہذا الذی، کیا یہی وہ شخص ہے مدحتہ کثیرا جس کی تو نے بہت تعریف کی تھی، یعنی حقارت کے طور پر یہاں پر یہ حقارت کے معنی میں مستعمل ہے۔ اسی طرح الفاظ استفہام جو ہیں وہ تحکم کے معنی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں۔ تحکم کہتے ہیں استہزاء کو، تمسخر کو، مذاق اڑانے کو، یعنی الفاظ استفہام جو ہے کبھی استہزاء اور تمسخر کے مجازی معنی میں بھی آتے ہیں، نحو جیسے اعقلک یسوغ لک ان تفعل کذا، کیا تیری عقل تیرے لیے جائز ٹھہراتی ہے کہ تو یہ کام کرے، کیا تیرے عقل کو یہ باتی ہے کہ تو یہ کام کرے، کیا تیری عقل تیرے لیے یہ مباح اور جائز ٹھہراتی ہے کہ تو ایسا غلط کام کرے۔ اب ظاہر ہے اس کلام کا قائل واقعتاً کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ کی عقل اس قبیح اور غلط کام کو جائز ٹھہرا رہی ہے یا نہیں ٹھہرا رہی ہے، کیونکہ عقل کا یسوغ لک کے کرنے سے سمجھا گیا کہ جس کسی انسان میں عقل سلیم ہوگی تو وہ ضرور قبیح اور برے کاموں سے اسے روکے گی، یعنی عقل کا یسوغ لک ان تفعل کذا، تو یہ
کہہ کر اس غلط کار آدمی کو بیوقوف بتا کر اس کا ٹٹا اور مذاق کرنا مقصود ہوا اس جملے میں، کہ تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم اس طرح کے کام کر رہے ہو۔ تو یہ تمسخر اور استہزاء کے لیے یہاں پر حمزہ استفہام جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح والتعجب، کبھی جو ہے ادوات استفہام تعجب کے مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، نحو جیسے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھائے اور بازاروں میں چلے۔ مطلب ایک یہ بھی عجیب رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ یہ مقولہ جو ہے یہ مشرکین کا تھا، یعنی ان کے مطابق اگر واقعتاً رسول ہوتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور طلب معاش کے بکیڑوں میں نہ جا پڑتا، بلکہ ان بکیڑوں سے فارغ ہوتا۔ اور اس پر قرینہ جو ہے یہ لفظ رسول ہے، کیونکہ یہ مقولہ جو ہے یہ کفار کا تھا، اور کفار تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہی نہیں تھے۔ مگر رسول، یہاں پر رسول لفظ ذکر کیا گیا تعجب کے اظہار کے طور پر، کیونکہ ان کے مطابق رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے کہ جسے کھانے پینے کی حاجت نہ ہو، یا کم از کم اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہونا چاہیے جو اس کی حوائج اشیاء کو پورا کرے۔ تو تاکہ رسول جو ہے وہ بازاروں کا چکر نہ کاٹے۔ اور ظاہر ہے جب اس شخص کے لیے صفات نہیں تاہم دعوی رسالت کرتا ہے تو اس پر سوائے تعجب اور افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک کفار کے مطابق، ان کے مطابق یہاں پر ما لحاظ رسول، اس رسول کو کیا ہوا ہے، تو یہ استفہام کے معنی میں نہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، بلکہ اس رسول پر تعجب ہے۔ تو یہاں پر ما استفہام یا جو ہے یہ استفہام کے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ تعجب کے معنی میں مستعمل ہے۔ اسی طرح وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الضَّلَالِ، گمراہی پر تنبیہ کرنے کے معنی میں، یعنی کبھی ادوات استفہام کسی کو اس کی جہالت، ضلالت اور غلطی پر اور گمراہی پر متنبہ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، نحو جیسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، تم کدھر چلے جا رہے ہو۔ تو اب یہاں پر واقعتاً مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جانے کی سمت اور مقام کی تعین کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جب راستہ واضح ہے، سیدھا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے احکام اور یہ سب کچھ واضح ہے، پھر باوجود اس کے وہ گمراہی میں پڑے ہیں، تو ان کی گمراہی پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تم کدھر چلے جا رہے ہو، واضح راستے کو کیوں چھوڑے جا رہے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے یہ گمراہی پر تنبیہ کے مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح والوعید، یعنی دھمکی، وعید، کبھی ادوات استفہام جو ہے وہ وعید اور دھمکی کے مجازی معنی میں بھی آتے ہیں، نحو جیسے اتفعل کذا وقد احسنت الیک، کیا تو ایسا کر رہا ہے حالانکہ میں نے تو تجھ پر احسان کیا ہے۔ اتفعل کذا، کیا تو ایسا کر رہا ہے، وقد احسنت الیک، حالانکہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، یعنی کیا تو میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک کر رہا ہے حالانکہ میں نے تو تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ تو یہاں پر استفہام اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ تو یہ کام کر رہا ہے، پھر یوں پوچھنے سے کیا حاصل ہوا، سوائے اس کے
کہ یہ متکلم اپنے مخاطب کو نیک سلوک کے جواب میں بدسلوکی کیے جانے پر لطیف پیرائے میں دھمکی اور وعید سنا رہا ہے کہ ہماری جانب سے ضرور انتقام لیا جائے گا۔ اور اس پر قرینہ وقد احسنت الیک ہے کہ اگر حسن سلوک کا بدلہ بدسلوکی کی صورت میں دیا جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں حسن سلوک کی امید نہ رکھنا، بلکہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔